السلام علیکم دوستو۔ حضرت شیخ جنید بغدادی اور ایک چور کا قصہ، ابن سباتہ۔ تو جو دوست چینل پر نئے ہیں ان سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن پہ کلک کر لیں تاکہ لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں۔ ویڈیو کو شروع سے لے کر آخر تک مکمل واچ کریں، یہ بہت اچھی سٹوری ہے اور اس کو مکمل سنیں گے تبھی سمجھ آئے گی۔ ابن سباتہ بغدادی کا نامی گرامی چور تھا۔ کوئی شریف آدمی اس کا نام سن کر انتہائی نفرت کا اظہار کیے بغیر نہ رہتا تھا۔ وہ اپنے پیشے کے ایسا ماہر تھا کہ 20ویں چوری کرنے کے باوجود قانون کی گرفت میں نہیں آیا تھا، لیکن آخر کب تک ایک دن حکام نے گرفتار کر ہی لیا۔ قانون وقت کے مطابق اس کا ایک ہاتھ کاٹ ڈالا گیا اور پھر اس کو ناقابل اصلاح مجروم قرار دے کر مدت العمر کے لیے قید خانے میں بھیج دیا گیا۔ اہل بغداد ادب اس کا ذکر ہاتھ کٹے شیطان یا ایک ہاتھ کے شیطان کے نام سے کرتے تھے۔ 10 برس کی طویل زندگی قید خانے میں بسر کر کے ایک دن ابن سباتہ کسی طرح بھاگ نکلا اور قید خانے سے باہر آتے ہی اپنے قدیم پیشے کو ازا سر نئے سرے سے شروع کرنے کا ارادہ کر لیا۔ ایک ہاتھ کے نقصان اور قید بند کی طویل پر صحبت زندگی نے اس کے مزاج اور قرار پر ذرا برابر اثر نہیں ڈالا تھا۔ آزادی کی فضاؤں میں سانس لیتے ہی چوری کی خواہش نے اسے بے تاب کر دیا اور رات کے اندھیرا پھیلتے ہی وہ اپنی مہم پر چل کھڑا ہوا۔ ادھر ادھر پھرتا 3 پہر رات گزر گئی لیکن اس کو کسی مکان میں داخل ہونے کا موقع نہ مل سکا۔ آخر اسے ایک وسیع حویلی نظر آئی جس کی چاروں طرف دور دور تک سناٹا تھا۔ اس حویلی کے وسط میں ایک بڑا پھاٹک تھا۔ ابن سباتہ پھاٹک کے پاس پہنچا، رک گیا اور سوچنے لگا اندر جانے کے لیے کون سا رستہ اختیار کیا جائے۔ اس نے سوچا بیچارے میں اس کا ہاتھ پھاٹک پر جا پڑا۔ وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ دروازہ اندر سے بند نہیں تھا اور اس نے ایسگی سے دروازہ پیچھے کی طرف دھکیلا اور اندر داخل ہو گیا۔ یہ ایک وسیع حصہ تھا جس کے اندر چاروں طرف کمرے بنے ہوئے تھے اور وسط میں ایک بڑا کمرہ تھا۔ ابن سباتہ اس بڑے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھا اور اسے یقین تھا کہ یہ کسی بڑے امیر یا سوداگر کا مکان ہے۔ جو نہائی اس دروازے کو ہاتھ لگایا وہ بھی پھاٹک کی طرح فوراً کھل گیا۔ کمرے میں داخل ہو کر اس نے ادھر ادھر نظر دوڑائی تو اسے قیمتی ساز و سامان سے بالکل خالی پایا۔ ایک طرف کھجور کے پتیوں کی پرانی چٹائی بچھی ہوئی تھی، اس کے قریب چمڑے کا ایک تکا اور بھیڑیے کی کھال کی چند ٹوپیاں پڑی ہوئی تھی۔ ایک گوشہ پنچنے کے موٹے کپڑے کے چندان تھان بکھرا پڑا تھا۔ ابن سباتہ اس معمولی سامان کو دیکھ کر جھنجھلا اٹھا اور مکان کے مالک کو بے تحاشا گالیاں دینے لگا۔ اس احمق نے اتنا بڑا مکان میں کیسے گھٹیا کپڑے اور سامان رکھا ہوا ہے؟ بہرحال مکان سے خالی ہاتھ جانا اسے منظور نہ تھا۔ اس نے پنچنے کا تھان کو ایک گٹھڑی بنائی، اس کو باندھنے کی کوشش کرنا لگا لیکن ہزار جتن کے باوجود ایک ہاتھ سے صفوف کا موٹا کپڑے کی گرہ نہ لگا سکا اور ہانپتا ہوا بیٹھ گیا۔ عین اسی وقت دروازہ کھلا اور ایک شخص ہاتھ میں چراغ لے کر کمرے میں داخل ہوا۔ خوف اور دہشت ابن سباتہ کے جسم پر طاری ہو گئی۔ اس نے داخل ہونے والے آدمی کو دیکھا، اس قدر درز کمرہ خیمدہ اور جس سے تنہائی تجف تھی، جس پر ہلکے رنگ کی ایک لمبی قبا تھی اور سر پر بیڑیے کی کھال اور کشادہ سا ٹوپی تھی۔ اس قدر نجیب نذرانہ ہونے کے باوجود اس چہرے پر عجیب طرح کا اطمینان اور نور تھا۔ اس کی آنکھوں میں ایسی چمک تھی جس سے کوئی دوسرا شخص اثر پذیر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتا تھا۔ اس نے کمرے میں داخل ہو کر چراغ ایک طرف رکھا اور انتہائی شریں آواز میں ابن باسط سے مخاطب ہو کر کہا کہ میرے بھائی، خدا تم پر رحم کرے، یہ کام روشنی اور کسی ساتھی کی مدد کے بغیر انجام نہیں پا سکتے۔ دیکھو یہ چراغ روشنی ہے اور میں تمہاری مدد کے لیے حاضر ہوں۔ اب ہم دونوں یہ کام اطمینان سے کر لیں گے۔ ابن باسط
ابن سباتہ حیرت سے اجنبی کے منہ کی طرف تک رہا تھا۔ اس کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتنی میں اجنبی نے تھانوں کے دونوں حصے تقسیم کیے اور ان کی الگ الگ دو گٹھریاں باندھ لی۔ پھر اچانک اس کے خیال آیا کہ اس ابن سباتہ سے مخاطب ہو کر کہا، میرے بھائی مجھے معاف کرنا، مجھے خیال نہیں آیا اس تھکا دینے والے کام کر کے تمہیں بھوک لگ رہی ہوگی۔ میں ابھی تمہارے لیے گرم گرم دودھ لے کر آتا ہوں، اسے پی کر تازہ دم ہو جاؤ۔ یہ کہہ کر اجنبی کمرے سے باہر نکلا۔ ابن سباتہ عالم تخیر میں کھو گیا۔ یکا یک اسے خیال آیا کہ اس نے ماتھے پر ہاتھ مار کر کہا کہ میں بھی کیسا احمق ہوں، اتنا بھی نہیں سمجھ سکا کہ یہ کوئی میرا ہی اہم پیشے کا اتفاق ہے۔ آج ہم دونوں نے اس مکان میں جمع ہو گئے ہیں۔ یہ گھر کا بھیدی معلوم ہوتا ہے۔ اسے معلوم تھا کہ آج یہ مکان رہنے والا سے خالی ہے، اس لیے وہ روشنی کا سامان لے کر آیا۔ جب اس نے دیکھا کہ میں پہلے سے پہنچا ہوا تو اس نے سامان میں سے آدھے کا حقدار بننے کے لیے میرے ساتھ دینے پر آمادہ ہو گیا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اجنبی ہاتھ میں دودھ کا پیالہ لیے پھر کمرے میں داخل ہوا اور یہ کہہ کر پیالہ ابن سباتہ کے ہاتھ میں پکڑا دیا کہ پی لو، یہ تمہاری بھوک کو تھکان دور کر دے گا۔ ابن سباتہ کو کون الوسط سخت بھوک لگ رہی تھی۔ اس نے آنا فانا دودھ کا پیالہ خالی کر دیا اور پھر کڑک کر اجنبی سے کہا، دیکھو میں تم سے پہلے پہنچ گیا تھا، اس لیے ہمارے پیشے اصول کے مطابق تمہارا اس مال کے متعلق کوئی حق نہیں۔ تاہم تم نے مال سمیٹنے میں جس مستعد کا ثبوت دیا ہے، اس پیش نظر میں تمہیں تھوڑا بہت مال دے دوں گا۔ چلو گٹھڑی اٹھائیں اور چلیں۔ ابن سباتہ نے جواب میں اجنبی مسکرایا اور پھر شفقت امیز لہجے میں کہا، میرے بھائی تم میرا حصے کا خیال کر کے کیوں اپنا دل میلا کرتے ہو؟ میں تمہیں سے کسی چیز کا مطالبہ نہیں کروں گا۔ تمہارا ایک ہاتھ میں یہ چھوٹی گٹھڑی تم اٹھا لو اور بڑی گٹھڑی میں اٹھا لیتا ہوں، جہاں تم کہو میں پہنچا دوں گا۔ ابن سباتہ نے کہا، بس ٹھیک ہے، تمہیں مجھ سے بہتر سردار ملک میں نہیں مل سکتا۔ یہ چھوٹی گٹھڑی اٹھا لیتا ہوں اور تم بڑی گٹھڑی اٹھا کر میرے آگے آگے چلو۔ نجف السلطنہ اجنبی نے پورے زور لگا کر بڑی گٹھڑی کمر پر لادی اور اس خمدہ کمرے اس کے بوجھ اور اس بھی خمدہ ہو گیا اور آہستہ آہستہ قدم اٹھانے لگا۔ ابن سباتہ نے آگے آگے چل پڑا، لیکن ابن سباتہ کو بہت جلد تھی کیونکہ رات بہت تیزی سے ختم ہو رہی تھی۔ وہ بار بار اجنبی کو ٹوک دیتا کہ تیز چلو۔ اجنبی کہیں بار ٹھوکر کھا کر گرا، لیکن پھر اٹھ کر کھڑا ہوا، ہانپتا کانپتا پھر تیز قدم اٹھانے لگا۔ ایک جگہ چڑھائی تھی، اجنبی کو بھاری بوجھ کی وجہ سے سخت مشکل پیش آئی اور ایک جگہ سے بے اختیار گر پڑا۔ ابن سباتہ نے اس پر گالیوں کی بچھاڑ کر دی اور پھر اس کی کمر پر زور سے لات رسیدی اور اجنبی جوں توں کر کے اٹھ کھڑا ہوا اور ابن سباتہ نے معذرت کرنے لگا کہ ابن سباتہ نے گھڑکی پھر اس کے پیٹ پر رکھ دی۔ دونوں چلتے چلتے شہر سے دور ایک پرانے کھنڈر میں جا پہنچے۔ ابن سباتہ کی پناہ گاہ تھی اور وہ اپنی گٹھڑی باہر رکھ کر کھنڈر کی دیوار کے اندر کود گیا اور اجنبی نے دونوں گٹھڑیاں باہر سے اندر پھینک دی۔ اس وقت چاندی کی روشنی ابن سباتہ نے اطمینان سے اجنبی کے چہرے پر نظر ڈالی جو اس کے سامنے کھڑا ہانپ رہا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ یہ اجنبی کے چہرے پر نور کی شعائیں پھوٹ پھوٹ کر نکل رہی ہیں۔ یک یک وہ ملک تبسم کے ساتھ یوں گویا کہ میرا بھائی یہ مال تمہیں مبارک ہو، اس مکان کا مالک میں ہی ہوں اور یہ مال تمہیں خوشی سے بخشتا ہوں۔ افسوس کہ میں تمہاری خاطر خواہ خدمت نہ کر سکا، بلکہ رستے میں اپنی کمزوری اور سستی کی وجہ سے تمہارے لیے پریشانی کا باعث بنا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو۔ اچھا اب تم سے رخصت چاہتا ہوں، خدا حافظ۔ اجنبی یہ کہہ کر تیزی سے شہر کی طرف روانہ ہو گیا، لیکن اس کے الفاظ خنجر بن کر ابن سباتہ کے سینے پر پوست ہو گئے۔ سیاہ کاری کے اس پتلے کے دل و دماغ کو اجنبی اور معقول حسن سلوک نے جھنجھوڑ رکھا تھا کہ وہ سوچ رہا تھا کہ دنیا میں ایسے انسان بھی ہوتے ہیں۔ میں نے اسے کیا سمجھا اور اس کے ساتھ کیا سلوک کیا اور اس نے میرے ساتھ کیا سلوک کیا، یہ سوچتے سوچتے اس کے دماغ معاف ہو گیا۔ ضمیری کی خلش نے اسے بے چین کر دیا۔ سیدھا سحر نمرود ہوتے ہی
اجنبی کی تلاش میں گھر سے نکل کھڑا ہوا۔ اب اسی کے دل میں خوف نہیں تھا، بس یہی آرزو تھی کہ وہ اجنبی کے قدموں پر سر رکھ کر رات والا مکان ڈھونڈنے، اور اس کو کوئی وقت نہیں ہوتا۔ مکان ڈھونڈنے میں اس کو کوئی وقت نہیں ہوتا۔ اس کے باہر کھڑا ہو کر ایک شخص سے پوچھا، یہ کس تاجر کا مکان ہے؟ اس شخص نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا اور کہا، میاں تم مسافر معلوم ہوتے ہو، یہاں کسی تاجر کا کیا کام؟ یہ تو شیخ جنید بغدادی کی قیام گاہ ہے۔ ابن سباتہ نے یہ نام سن رکھا تھا، لیکن شیخ کی صورت آشنا سے نہ تھا۔ پھاٹک سے اندر داخل ہوا اور دیکھا کہ سامنے والے بڑے کمرے کے دروازے کھلے ہیں اور چٹائیوں پر تکیوں کے سہارے لگائے وہی رات والا اجنبی بیٹھا ہے، اور اس کے سامنے 30-40 آدمی مؤدبانہ انداز میں بیٹھے ہیں۔ ابن سباتہ ٹھنک کر وہیں کھڑا ہو گیا۔ اتنے میں مسجد سے اذان کی آواز آئی، لوگ اٹھ کر کھڑے ہوئے۔ جب وہ سب چلے گئے تو شیخ بھی اٹھا۔ جو ہی انہوں نے دروازے کے باہر قدم رکھا، ابن سباتہ روتا ہوا ان کے قدموں پر گر گیا۔ انفعال کے آنسو نے اس کے دل کی ساری سیاہی دھو ڈالی تھی۔ شیخ نے نہایت محبت اور شفقت سے اس کو زمین سے اٹھایا اور گلے لگا لیا۔ ابن سباتہ کے دل کی دنیا اب بدل چکی تھی۔ دوسروں نے جو راہ برسوں میں نہ دیکھی تھی، ابن سباتہ نے دو چند لمحوں میں طے کر لی۔ وہ شیخ کے حلقے ارادت میں داخل ہو گیا اور ان کے فیاض صحت سے ہاتھ کٹے شیطان کی بجائے شیخ احمد ابن سباتہ بن گیا، اور وہ اہل اللہ میں شمار ہوا۔ جس شخص کو 40 سال تک دنیا کی ہولناک سزائیں نہ بدل سکی، اس کو ایک مرد خدا کے حسن اخلاقی اور قربانی سے چند ساتھ میں خاصان خدا کی صف میں شامل کر دیا۔ حاصل ہمیں اس ویڈیو سے کیا ہوتا ہے؟ اندازہ کیجئے کہ اچھا اخلاق اپنے اندر کس قدر طاقت رکھتا ہے۔ جس تلوار کی طاقت منسخر نہ کر سکو، اس سے اچھے اخلاق اور منسخر کر ڈالتا ہے۔ چنانچہ اس وقت سے ہمیں یہ سبق ملا کہ ہر حلال میں اپنے اخلاق اچھا رکھیں۔ بے شک اس میں ہماری فلاح ہے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ اس ویڈیو کو صدقہ جاریہ سمجھ کر زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ یہ پیغام دوسرے لوگوں تک بھی پہنچ سکے اور ان کو بھی کچھ سبق حاصل ہو سکے۔ اور جن لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، ان سے گزارش ہے کہ چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ اسی طرح کی لیٹسٹ ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے۔ اللہ حافظ۔ خدا آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو۔